على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله سارے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سامعین ذوی الاحتشام، تمام تر تعریفیں اس رب قدوس کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو نماز جنازہ میں شامل ہونے کی توفیق بخشی. آمین. لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا و مولا مدنی تاجدار سرور کائنات نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے ہر چیز کو سجایا گیا. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے، آپ کو حق سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز وقار چودھری احمد دین صاحب کی زوجہ محترمہ جیسا کہ یہ دنیا فانی چھوڑ کر جا رہی ہیں، ہم سارے دعا کرتے ہیں اللہ مائی صاحبہ کی کامل مغفرت و بخشش فرمائے. مائی صاحبہ نے ساری زندگی سادگی میں گزاری جی، اور حضور کی عاشق اور حضور کی غلامہ بن کے گزاری. حضور کی محبت کی وجہ سے آج ان کو دن نصیب ہوا تو جمعرات کا دن نصیب ہوا. عزیز وقار، آج پوری امت مسلمہ ایک جو فیصلہ ہوا یہ ختم نبوت کے حوالے سے جی، اس کی وجہ سے پریشان ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، کلمے کے نام پر بنا تھا، اس کے اندر ختم نبوت کے قانون پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی گئی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص چار دیواری کے اندر کسی کو قتل کرے کیا اس پر مقدمہ درج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا جی. اسی طرح کوئی بھی چار دیواری کے اندر غلط کام کرے اس سے پوچھا جائے گا. چیف جسٹس جس نے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا کہتا ہے چار دیواری کے اندر حضور کی ختم نبوت پر حملہ کرو تو جائز ہے. بتاؤ اس ملک کے اندر کس طرح جائز ہے؟ پھر ہمارا جینے کا کوئی حق نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. سمجھ آئی ہے؟ پر اتنا حساس مسئلہ ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں جز ہے، میں کہتا ہوں جز نہیں ہے، کل ایمان ہے. یہ سارے کا سارا ایمان ہے. ختم نبوت کا انکار منکر کافر ہے، مرتد ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر. اب قادیانی اسلام کا لبادہ اور کر قرآن پڑھے تب بھی کافر ہے، نماز پڑھے تب بھی کافر ہے. لوگ بولتے نہیں ہیں، کیوں؟ ڈر لگتا ہے. یارو قبر میں کام آنا ہے تو حضور نہیں کام آنا ہے. اگر کوئی پل صراط پر کام آئے گا وہ میرے تیرے نبی کی ذات ہے. اور سنو حضور کے غلاموں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور کی ختم نبوت پر کس طرح پہرا دیا. جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جو چاہتا ہوں، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے ایک خط لکھا. خط کے اندر لکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس بات کو منظور کر لیں، حکم جاری فرما دیں، جب تک آپ حیات ہیں مجھے نبی نہ مانے، لیکن جب آپ تشریف لے جائیں اس دنیا سے پھر میں نبی بن جاؤں گا.
اگر اس بات پر آپ راضی نہیں ہیں آپ یہ لکھ کر دیں آدھے عرب کے آپ نبی ہیں آدھے عرب کے میں نبی ہوں. کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خط پہنچا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم مسلمانوں لکھا تو دجال ہے کذاب ہے جھوٹا ہے میں ہی اللہ کا رسول اور آخری نبی ہوں. ہاں وہاں صحابہ میں سے ایک صحابی ایک حضور کے عاشق حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوتے ہیں. کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کون یہ میرا خط لے کر جائے گا. وہاں ایک صحابی نام ہے حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. کیا نام ہے؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. چھاپڑی فروش ہیں. مدینہ کی گلیوں میں ٹوکرے پر کھجورے رکھ کر فروخت کیا کرتے تھے کھجورے بیچا کرتے تھے لیکن عشق رسول بہت زیادہ تھا. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کھجور کھا رہے ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گا اتنے میں کھجور کے ٹکڑے گر جاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں تھوڑا صبر کر لیتے عشق رسول اتنا تھا. عرض کرنے لگے کہیں دیر نہ ہو جاتی آئے ہائے کہیں جو حضور نے حکم فرمایا تھا اس میں تاخیر نہ ہو جاتی. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا خط لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلوار دی تھی جو نیزہ دیا تھا وہ لے کر جاتے ہیں. گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں پیچھے بچے بھی ہیں خاندان بھی ہے سب کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں کمزور حضور کی عشق کی وجہ سے. صحابہ فرماتے ہیں اس طرح گئے پتہ چلتا تھا کوئی بڑا جرنیل جا رہا ہے. یہ تو حضور کا عشق. جاتے ہیں حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جب مسیلمہ کذاب کے دربار میں جاتے ہیں زور سے نیزہ گاڑتے ہیں. پوچھتا ہے کون ہو؟ کہتے ہیں تجھے پتا نہیں ہے شکل نظر نہیں آ رہی داڑھی مبارک نظر نہیں آ رہی امامت شریف نظر نہیں آ رہا تجھے پتا نہیں ہے محمد عربی کا غلام آیا ہے. خط جس سے لکھا تھا محمد اللہ کے رسول ہیں. اس وقت بادشاہ خود پڑھتے نہیں تھے ایک بندہ رکھا ہوتا تھا وہ خط پڑھتا تھا. اب اس نے جب خط پڑھا وہاں لکھا تھا محمد عربی اللہ کے نبی اور رسول ہیں. اب مسلمہ لوگوں کے سامنے جھوٹا پڑ گیا وہاں لکھا تھا تو جھوٹا ہے دجال ہے کذاب ہے. اب وہ غصے میں آ گیا آگ بگولا ہو گیا کہنے لگا وہ آنے والے دیکھتا نہیں ہے یہ سارے میرے سپاہی ہیں تجھے یہاں مار دیا جائے گا تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. حبیب بن زید فرمانے لگے سن لے بے دودھ پیچھے بچے بھی گھر چھوڑ کر آئے حضور کی عزت کے لیے حضور کی ناموس کے لیے آ گیا ہوں. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ اکیلے ہوتے ہیں حضور کا کلمہ پڑھنے والے آپ اکیلے ہوتے ہیں مسلمہ کذاب کے لوگ آپ کو پکڑ لیتے ہیں آپ کو پوچھتا ہے میرے بارے میں کیا خیال ہے میرے بارے میں کیا خیال ہے. آج فرمایا تو کیا پوکیا میں سنیا کوئی نہیں تو کیا بکواس کی تھی میں سنیا کوئی نہیں. پھر پوچھتا ہے حضور کے بارے میں کیا خیال ہے. آپ فرمانے لگے محمد عربی اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں. ہاں آپ کا ایک ہاتھ کاٹتا ہے ہاتھ کاٹتے ہوئے پوچھتا ہے میرے بارے میں کیا خیال ہے. آپ فرمانے لگے میں نے سنا نہیں ہے تو نے کیا بکواس کی ہے. اب وہ پوچھتا ہے حضور کے بارے میں کیا خیال ہے. آپ ہاتھ کاٹا ہوا ہے آپ فرماتے ہیں محمد عربی اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں. سنو اس کے بعد دوسرا ہاتھ کاٹ دیتا ہے تب بھی آپ فرماتے ہیں محمد عربی اللہ کے سچے رسول ہیں. اسی طرح وہ پوچھتے پوچھتے آپ کا پاؤں مبارک کاٹ دیتا ہے پوچھتا ہے حضور کے بارے میں آپ فرماتے ہیں محمد عربی اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں. دوسرا پاؤں مبارک کاٹ دیتا ہے یہاں تک آپ کا جسم مبارک رات تک کاٹ دیتا ہے. پھر ایک بڑا کڑا لیتا ہے اس میں تیل گرم کرتا ہے تیل ابل رہا ہے. حبیب بن زید دیکھ رہے ہیں پوچھتا ہے میرے بارے میں کیا خیال ہے. کہنے لگے تو جھوٹا ہے دجال ہے کذاب ہے. ہاتھ کٹے ہوئے ہیں پاؤں کٹے ہوئے ہیں تیل سامنے نظر آ رہا ہے ابل رہا ہے. اس وقت جب ڈالا جا رہا تھا آپ نے فرمایا اب بھی میں یہی کہتا ہوں محمد عربی اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ. یہ وقت کم ہے قادیانی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سلام کرنا ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرنا دعوتوں پہ بلانا دعوتوں پہ جانا حرام ہے. یاد رکھیں بڑا خاص مسئلہ ہے.
اگر کسی قادیانی کو کوئی مسلمان سلام کرتا ہے گنبد حضرا کے اندر میرے تیرے نبی کا دل دکھتا ہے. پھر میرے علی شاہ فرماتے ہیں جو ختم نبوت پر کام کرتا ہے اس کی پشت پر میرے تیرے نبی کا ہاتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی ختم نبوت کے صدقے بھائی صاحبہ کے کامل مغفرت بخشش فرمائے. وما علینا الا البلاغ.